بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 16 17 اور 18 سبق مکمل ہوا۔ تو آج 19واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ پہلے حرکت کا سکون کا بحث گزرا، پہلے حرکت کا ذکر گزرا، پھر سکون کا بحث گزرا، سبق گزرا۔ اب مد کا سبق ہے کہ مدات کسے کہتے ہیں، مد کا لغوی تعریف بیان کریں گے، مد کی اصطلاحی تعریف بیان کریں گے، اور اسباب مد یعنی کن کن سببوں کی وجہ سے، کن وجوہات کی بنا پر مدات ہوتی ہیں وہ بھی بیان کریں گے۔ اس کے بعد محل مد بھی بیان کریں گے، پھر مد کی اقسام بھی بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے مد کی تعریف کر رہے ہیں، پہلے لغوی معنی بیان کریں کہ مد کا لغوی معنی دراز کرنا ہے، حروف کو دراز کرنا، حروف کو کھینچنا، یہ مد کا معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی میں ہے، اصطلاح تجوید میں حروف مدہ اور حروف لین کے بعد اسباب مد میں سے کوئی سبب پائے جانے کی صورت میں آواز کے دراز کرنے کو مد کہتے ہیں۔ تین چیزیں بیان کی، ایک ہے حروف مدہ، دوسرے ہیں حروف لین، اور تیسری ہے اسباب مد۔ حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ تین ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ جب الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اور اگر واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یہاں پر یا مدہ ہوگی۔ اسی طرح حروف لین دو ہیں: واو لین اور یا لین۔ واو اور یا ساکن سے پہلے، واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہاں پر وہ واو یا حروف لین بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حروف مدہ واو الف یا مدہ کے بعد یا حروف لین کے بعد اسباب مد پائے جائیں۔ اسباب مد کون سے ہیں وہ آگے ذکر کر رہے ہیں۔ تو جب اسباب مد میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے گا تو اس صورت میں آواز کو دراز کیا جائے گا، اور اس آواز کو دراز کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ مد کہتے ہیں۔ تو پھر اسباب مد بیان کرتے ہیں کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے مد ہوتی ہے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ مد کے دو سبب ہیں: ایک حمزہ، دوسرا سکون۔ ایک حمزہ اور دوسرا سکون، ٹھیک ہے۔ اور محل مد بیان کر رہے ہیں کہ مد کس جگہ پر واقع ہوگی، محل مد کہاں ہوگا۔ محل کا مطلب ہوتا ہے جگہ، مقام، مکان، ٹھیک ہے۔ تو محل مد بھی دو ہیں: حروف مد اور حروف لین۔ حروف مد اور حروف لین آپ کو بتا دیا کہ حروف مدہ کسے کہتے ہیں اور حروف لین کسے کہتے ہیں، تو یہ بھی یاد کر لیجئے گا۔ اس کے بعد مد کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ اس کی کون کون سی قسمیں ہیں۔ تو اس کی دو قسمیں ہیں: مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی کی تعریف کر رہے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کتنے ہیں؟ تین ہیں: الف، واو، یا۔ مدہ کے بعد مد کا کوئی سبب نہ ہو تو اسے مد اصلی کہتے ہیں۔ مد کے دو سبب تھے: حمزہ اور سکون۔ تو حروف مدہ کے بعد جب یہ دونوں سبب نہ ہو، نہ سکون ہو اور نہ ہی حروف، نہ حمزہ ہو، نہ سکون ہو اور نہ ہی حمزہ ہو، تو اسے حروف سے مد اصلی کہتے ہیں۔ جیسے اوزینا، اوزینا، تو یہاں پر واو ساکن ہے، ماں قبل کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ تو واو سے پہلے اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہاں وہاں پر واو مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر واو کیا ہے؟ مدہ ہے۔ اور حروف مدہ کے بعد نہ کوئی سکون آ رہا ہے نہ ہی حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر جو مد ہوگی وہ مد اصلی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد زینا، تو یہاں پر یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہاں پر یا کیا بن رہی ہے؟ مدہ بن رہی ہے۔ اور یا مدہ بننے کے بعد، یا مدہ کے بعد نہ کوئی سبب نہیں آ رہا، نہ سکون ہے اور نہ ہی حمزہ ہے، تو یہاں پر کیا ہوگی؟ مد اصلی ہوگی۔ مد اصلی کی مقدار بیان کریں کہ مد اصلی کو کتنا کھینچیں گے، کتنا دراز کریں گے، کتنا لمبا کریں گے۔ تو بیان کر رہے ہیں کہ مد اصلی کی مقدار ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر
ہے، جو بھی مد اصلی ہوگی اس کو ایک الف کے برابر، ایک الف دو حرکات کے برابر ہوتا ہے، ایک الف یعنی دو حرکات برابر کھینچ کے ادا کریں گے، دراز کر کے ادا کریں گے۔ مد اصلی کو ادا نہ کیا جائے تو حروف مدہ کی ذات باقی نہیں رہتی۔ اگر مد اصلی کو ادا نہ کیا جائے یعنی کھینچا نہ جائے تو حروف مدہ کی ذات باقی نہیں رہتی، اور الف مدہ زبر سے پہلے، واو مدہ زیر سے پہلے، زیر سے، اور واو مدہ پیش سے بدل جائے گا۔ ٹھیک ہے، حروف مدہ کی ذات باقی نہیں رہیں گے، یعنی اگر مد اصلی کو ادا نہ کیا جائے، جو جہاں پر مد اصلی ہو رہی ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچا نہ جائے، اس کو دو حرکات کے برابر کھینچا نہ جائے، تو حروف مدہ کی جو اصلی حیت ہے، جو اصلی ذات ہے، وہ باقی نہیں رہے گی۔ وہ الف مدہ زبر کے برابر ہو جائے گا، اور واو مدہ پیش کے برابر ہو جائے گا، اور یا مدہ زیر کے برابر ہو جائے گی، وہاں پر مد نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ مد کی ایک قسم تھی مد اصلی۔ اس کے بعد مد کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں، مد فرعی۔ مد فرعی حرف حروف مدہ یا حروف لین کے بعد مد کا کوئی سبب پایا جائے تو اسے مد فرعی کہتے ہیں۔ مد اصلی کی اپوزٹ کر لیں، مد اصلی کے اندر کیا تھا کہ حروف مدہ کے بعد یا حروف لین کے بعد کوئی سبب نہ پایا جائے، حروف مدہ کے بعد کوئی سبب نہ پایا جائے تو وہاں پر کیا ہو رہا تھا، مد اصلی ہو رہی تھی، اس کے اندر صرف حروف مدہ تھا، اس کے اندر حروف لین بھی ہیں۔ حروف لین اور حروف مدہ کے بعد اگر اسباب مد میں سے کوئی سبب پایا جائے تو وہاں پر مد فرعی ہوگی۔ پھر اس کا حکم بیان کریں گے، اس کو کیسے کھینچیں گے، یا پھر اس کی اقسام بیان کریں گے، مد فرعی کی کتنی اقسام ہیں۔ تو یہاں تک جو پڑھا ہے وہ کلیئر ہے؟ جی استاد صاحب۔ پہلے پہلے لغوی معنی بیان کی، پھر اصطلاحی معنی بیان کی، پھر اسباب مد بیان کیے، پھر محل مد بیان کی کہ مد ہوتی کہاں ہے، کس جگہ مد ہوتی ہے، پھر مد کی اقسام بیان کی۔ بنیادی ایک مد اصلی، ٹھیک ہے، مد اصلی وہ ہوتی ہے جہاں پر اسباب مد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد اسباب مد نہیں ہوتے، اور مد فرعی وہ ہوتی ہے جہاں پر اسباب مد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر مد فرعی کی اقسام بیان کر رہے ہیں، تو بنیادی طور پر مد فرعی کی چار اقسام بنتی ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم اور مد عارض۔ مد متصل، مد منفصل، مد لازم اور مد عارض، سب کی تعریف اور سب کی وضاحت کریں گے۔ مد کا سبب اگر حمزہ ہو تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ تو سبب کتنے تھے، مد کے اسباب کتنے تھے، دو تھے سر، کون کون سے؟ دو تھے، سکون اور حمزہ اور سکون۔ جی، حمزہ اور سکون، شاباش۔ تو اگر کہہ رہے ہیں کہ حروف مدہ کا بعد جو سبب آ رہا ہے تو وہ سبب اگر حمزہ ہو تو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، متصل اور ان دونوں کے اندر فرق ہے کہ متصل کہہ رہے ہیں کہ مد کا سبب اگر حمزہ ہو، اور حمزہ ہو تو اس کے اعتبار سے اس کی مد کی بنتی ہے، دو قسمیں بنتی ہیں، مد متصل اور مد منفصل۔ پھر مد متصل کی تعریف کر رہے ہیں، تو لفظ متصل کی تعریف واضح ہو رہی ہے کہ متصل کا مطلب کیا ہوتا ہے، ملا ہوا۔ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، مدہ حروف مدہ ہے اور حروف مدہ کے ساتھ ہی اسی کلمہ کے اندر اگر حمزہ ہے تو وہ حروف وہ مد متصل ہوگی، یعنی ایک ساتھ ہی مد پائی جائے گی۔ اس مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں، جیسے جا، تو یہاں پر پہلے جا کے اندر کیا ہے، الف مدہ ہے،
اور الف مدہ کے بعد جو مد کا سبب ہے حمزہ، وہ حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے، دوسرے کلمہ میں نہیں آ رہا، تو یہاں پر مد متصل ہوگا۔ اسی طرح سی اس کے اندر یا حروف مدہ ہے کہ یا ساکن ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، تو یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوگی۔ پھر اس حروف مدہ کے بعد حمزہ کے مد کا سبب ہے، تو اور یہ اسی کلمہ میں ہے، تو یہاں پر بھی مد متصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ مد منفصل کی تعریف، اس کی اپوزٹ ہوگی مد متصل کی اپوزٹ ہوگی، اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگی۔ بیان کرتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو اسے مد منفصل کہتے ہیں، منفصل یعنی جدا، الگ۔ تو اگر وہ جو حمزہ مد کا سبب ہے وہ دوسرے کلمہ میں ہو تو وہاں پر مد منفصل ہوگی۔ مد منفصل کو مد جائز بھی کہتے ہیں، جیسے بما انزل فی انفسکم، تو یہاں پر بما کے اندر ماں کے بعد الف آ رہا ہے، تو الف کیا بن رہا ہے؟ مدہ بن رہا ہے، کہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، تو یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو مد کا سبب ہے حمزہ، وہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے، بما ایک کلمہ ہے اور منزلہ دوسرا کلمہ ہے، تو یہاں پر حمزہ منزلہ کا حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہوگی۔ اسی طرح فی انفسکم، تو یہاں پر یا حرف مدہ ہے، اور اس کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ دوسرے کلمہ میں، کہ انفسی یہ دوسرا کلمہ ہے اور فی دوسرا کلمہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا حکم بتا رہے ہیں کہ ان کو کتنا کھینچیں گے، کتنا دراز کریں گے۔ مد متصل اور مد منفصل کی مقدار، مد متصل اور مد منفصل میں توسط ہوتا ہے، مد متصل اور مد منفصل میں توسط کی مقدار امام شاطبی علیہ رحمہ کے نزدیک اڑائی اڑائی الف ہے، ٹھیک ہے، تو اتنا کافی ہے۔ مد متصل اور مد منفصل کی مقدار، یعنی اس کو کتنا کھینچیں گے؟ اڑائی الف، ایک الف، دو الف اور آدھا الف، یعنی 10 حرکات۔ 5 حرکات، تو ایک الف کتنی حرکات کے برابر ہوتا ہے؟ 2 حرکت کے برابر، تو 2 الف ہوئے 4 حرکات کے برابر، اور آدھا الف ہوا 1 حرکت کے برابر، تو 4 اور 1 5 حرکات، یعنی 5 حرکات کے برابر مد متصل اور مد منفصل کو کھینچیں گے۔ کتنا کھینچیں گے؟ اڑائی الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ جیسے جا بما انزل، بما انزل، بما انزل، زیادہ نہیں کھینچیں گے، ڈھائی الف، اڑائی الف، فی انفسکم، فی انفسکم، یہاں پر گننا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، انفسکم۔ تو یہ آج کا سبب ہے، سبق ہے، اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔